نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 8 تا 16۔ اس کی پہلی ابتدائی آیت نمبر 1 تا 7 پچھلے سبق میں گزر چکی ہیں۔ پہلے 7 سبق کا ہمارا درس ہوا ہے 7 آیات کا۔ آج جو ہے وہ آیت نمبر 8 سے 16 تک کا انشاءاللہ کریں گے۔ پہلے سلیس ترجمہ اور اس کے بعد پھر اس کا پہلے لفظی ترجمہ اور پھر اس کے بعد سلیس ترجمہ۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا لفظی معنی۔ ہر لفظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، اسکرین کی طرف توجہ سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے وجوہن، یہ کل بھی لفظ گزر چکا ہے۔ وجوہن وجہن کی جمع ہے، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، تو وجوہن چہرے، کتنے ہی چہرے، وجوہن کتنے ہی چہرے۔ یوم اذن، یہ بھی کل گزر چکا ہے۔ یوم اذن کا معنی ہوتا ہے اس دن، یعنی اس دن کتنے ہی چہرے۔ ناعمتن، ناعمتن نعمتوں میں، ناعمہ نعمت سے ہے، نعمتوں والے، یعنی حشاش بشاش خوش باش۔ لسعیہا، لام کے معنی ہوتے ہیں بوجہ، یعنی سعی کہتے ہیں کوشش کو، ہاں ان کی، یعنی ان کی کوششوں کی وجہ سے، یعنی اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی کوشش اور محنت کی وجہ سے۔ راضیتن، راضی ہوں گے، راضیتن راضی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین پر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر وہ راضی ہوں گے۔ فی جنتن، اب وہ نعمتیں کیا ہوں گی جی؟ فی جنتن، جنت میں، فی کا معنی میں، جنت کا معنی جنت۔ عالیہ، عالیہ کہتے ہیں بلند کو، یعنی بلند جنتیں، یعنی مراتب ہوں گے جنتوں کے۔ لا تسمعو، نہیں سنتے ہو، یعنی وہاں اس جنت میں، فیہا مطلب اس میں، یعنی اس جنت میں ان نعمتوں میں وہ نہیں سنیں گے۔ کیا چیز؟ لاغیہ، لاغیہ کا مطلب ہے فضول بات، لغو بات، بیہودہ بات، یعنی کسی قسم کی کوئی بیہودہ لغو باتیں وہاں نہیں سنی جائیں گی۔ فیہا، اس میں، یعنی اس جنت میں۔ عین جاریہ، عین جاریہ کا مطلب چشمے جاری، عین کہتے ہیں چشموں کو، جاریہ کا مطلب جاری، بہنے والے، یعنی بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا، اس میں، سرر مرفوعہ، سرر کا مطلب ہوتا ہے تخت، اور مرفوعہ کا مطلب بلند، یعنی بلند تخت ہوں گے۔ وہ اکواب، واو کے معنی اور، اکواب کوب کی جمع ہے، کوب کہتے ہیں پیالے کو، اور پیالے ہوں گے۔ موضوعہ، رکھے ہوئے، یعنی جام ہوں گے، ان میں جو ہے وہ شراب طہورہ ہوگی۔ ونمارق، اور تکیے ہوں گے، نمارق کہتے ہیں تکیوں کو۔ مصفوفتن، مصفوفہ کہتے ہیں قطاروں میں لگے ہوئے، لائنوں میں لگے ہوئے، قطار میں لگے ہوئے، مصفوفہ۔ وزرابیو، اور مسندیں ہوں گی، بچھونے۔ مبثوثۃ، بچھی ہوئی، یعنی جیسے بیٹھکیں بناتے ہیں ہم جیسے قالینوں کے ساتھ، تو ایسے مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ یہ ہے جی ان کے لفظی معنی، تمام الفاظ کے الگ الگ۔ اب اس کا سلیس ترجمہ ہے جی، یہ دیکھیے۔ سب سے پہلے وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی منہ اس دن حشاش بشاش ہوں گے، منہ مطلب چہرے، کئی چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، یعنی نعمتوں میں ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش سے خوش ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں کی وجہ سے خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اونچے باغ میں ہوں گے، اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، وہاں ایک چشمہ جاری ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، وہاں چشمہ جاری ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے، وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آپ خورے سامنے چنے ہوں، یعنی وہاں پر پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، جام رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے قطار میں لگے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے۔
وزرابی مبسوسہ، اور مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے، اور مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو کل جو پہلی 7 آیات گزری ہیں ان میں ان لوگوں کے بارے میں تھا جو ذلیل رسوا ہوں گے، جو دنیا میں جنہوں نے کوششیں تو کی ہوں گی لیکن وہ کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوں گی یا اللہ کی رضامندی والی نہیں ہوں گی، تو ان کے لیے کا جو جہنم ہے اور جہنم کے جو حالات ہیں وہ کل ذکر ہوئے۔ ان سے پچھلی 7 آیات میں اس طبقے کا ذکر ہے، اور آج کی جو یہ آیات ہیں 8 تا 16، ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والی محنت کریں گے۔ ان کے بارے میں سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہ قیامت کے دن ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ اور وہ نعمتیں کیا ہوں گی ان کی آگے تفصیل خود بیان کی ہے کہ وہ اونچی اور بلند مرتبہ جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے جہاں پر کسی قسم کی کوئی فضول اور بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی بلکہ چشمے جاری ہوں گے، وہاں پر بلند تخت رکھے ہوئے ہوں گے اور وہاں جام پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر قطاروں میں تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور مخملی مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی، اور وہاں پر جہاں جانا چاہیں گے جائیں گے، جو کھانا چاہیں گے کھائیں گے، اور جو کچھ وہاں عیاشی مزے اور اللہ کی طرف سے نعمتیں انعامات ہوں گے اس کو تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔